السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں اچھی کہانیوں کے متلاشی لوگوں کے لیے دل گزار، دل فریب، اچھوتی، انوکھی اور انہونی کہانی سنہری آنکھیں۔ نمل وادی دو مختلف اضلاع کی پہاڑی سلسلے کے سنگم پہ واقع تھی۔ محل وقوع کے اعتبار سے وادی کا شمالی حصہ ایک ضلع کی سرحد پر جبکہ دوسرا 3/3 حصہ دوسرے ضلع کی سرحد پر مشتمل تھا۔ شروع میں وادی پر ایک ہی راجا کی حکومت تھی، بعد میں راجا کے چھوٹے بھائی سے جھگڑے کی صورت میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بالائی حصے پر بڑے بھائی نے اپنا راج پاٹ چلایا تو نشیبی حصے پہ چھوٹا راجا تخت نشین ہو گیا۔ دونوں راجاؤں کی وفات کے بعد دونوں آبادیوں میں صلح ہو گئی۔ نشیبی حصے کے ساتھ گزرنے والی جھیل کا رخ موڑ کر نشیبی اور بالائی حصوں کو باہمی جوڑ دیا گیا۔ محل کی ارتقائی حیثیت بحال ہو گئی۔ دونوں حصوں کے باشندوں نے قدیم دشمنی بھول کر یکجا ہو گئے اور ایک دوسرے کے دکھ درد اور دائمی خوشی میں بڑھ چڑھ کے شریک ہونے سے انفرادی مسائل اجتماعی رنگ میں ڈھل گئے۔ حماد تمہارے احمقانہ فیصلے میں تائید نہیں کرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری زندگی کا بڑا حصہ شہر کی رونقوں میں گزرا ہے، پھر تم اپنے لیے جنگل کا ہی انتخاب کیوں کر رہے ہو؟ حیرت ہے تمہارے پڑھے لکھنے ذہن میں جنگلی آئیڈیا آیا کیسے؟ میرے تو سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری مانو تو ابھی بھی وقت ہے، اس فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ چلو اپنی فکر نہ سہی، کم از کم اپنے گھر والوں کے بارے ہی میں سوچ لو۔ خود پر نہ سہی اپنے گھر والوں پہ ہی کچھ رحم کرو۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں اس لیے ڈاکٹر بنایا تھا کہ تم ڈاکٹر بن کے سب کچھ بھلا کے جنگل میں ڈیرے ڈال دو۔ ذکی تم سمجھو گے یار، وہ علاقہ جنگل نہیں، آسمان سے باتیں کرتے پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت وادی ہے۔ وہاں بھی لوگ بستے ہیں، انہیں بھی میری ضرورت ہے۔ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ بچپن سے میرا خواب تھا میں ایسی خوبصورت علاقے میں جاؤں، اس کی ثقافت، انداز زندگی اور پہاڑوں کی فطرتی حسن اپنی آنکھوں میں بھر کے وہاں کے لوگوں میں گھل مل جاؤں۔ راستوں کے پیچ و خم، پتھریلی گزرگاہوں کے نشیب و فراز پہ ڈگمگاتے قدموں کا نظارہ دیکھوں۔ جس آنکھوں میں کوئی خواب اور ارادے ہیں میں ایڈونچر نہ، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ خطروں سے کھیلنا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منزل کی اور پھر پورے ولولے سے آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن ہے۔ میں نے مکمل تیاری کر لی ہے، اسی ہفتے نکلنا ہے، ڈاکٹر حماد نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ حماد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچکانہ سوچ کے خول سے باہر نکلو، کیوں اپنے دشمن بنے ہو؟ تم کچی عمر کے میڈیکل کے طالب علم نہیں رہے ہو، اب تم ڈاکٹر بن چکے ہو۔ تصوراتی بات میں کسی پہاڑی علاقے کا اجمالی خاکہ بسا لینا تصور کی ایک رخ ہے۔ پہاڑی علاقے اور وہاں بسنے والے لوگوں کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ پہاڑی لوگ سنگ دل اور پہاڑوں کی طرح پتھر مزاج رکھتے ہیں۔ اگر تم نے نمل میں ہاؤس جب کی ٹھان لی ہے تو میرا مشورہ ہے پہلے وادی کا ایک وزٹ کر لو اور اس محل کو اچھی طرح دیکھ لو، لوگوں کو پرکھ لو، پھر حتمی فیصلہ کر کے وہاں مستقبل ڈیرے ڈال لینا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ ذکی نے آخری بار سمجھاتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ ارے بھائی، اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے؟ تجھے کس بے وقوف نے کہا ہے کہ پہاڑی لوگ سنگ دل اور بے وفا ہوتے ہیں؟ سنگلاخ چٹانوں کی پتھریلی آغوش میں بسنے والے ضروری نہیں کہ ان کے دل بھی پتھر کے ہوں، ان کے مزاج کی مومنیت محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے پہاڑوں کی گود میں بسنے والے اندر سے گلابوں کی طرح نرم اور نازک ہوتے ہوں گے۔ ان کی ملائم احساس کو چھونے کی ضرورت ہے، ان کے سندل جذبات کو گدگدانے کی ضرورت ہے، پربت کی وادی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے پھول بھی تو نوکدار کرخ کانٹوں سے لیس ہوتے ہیں، پھر لوگ انہیں چھونے کی حسرت کیوں کرتے ہیں؟ اگر پھول کو چھوتے وقت ایک آدھا کانٹا نازک
پوروں میں پیوست بھی ہو جائے تو اس کی نرماہٹ کا احساس درد پر غالب آ جاتا ہے۔ بھائی یہ تو میرا برسوں کا خواب تھا، خواہش تھی، قدرت نے مجھے موقع دیا ہے، میں کسی صورت اسے مس نہیں کر سکتا۔ جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے اپنے راستے میں خود اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود رہا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیرا بے تکا فلسفہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لوگ یہیں دہی زندگی پہ شہر کی پر آسائش زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلا عقل کا اندھا دیکھا ہے جو شہر کی رونقیں چھوڑ کے پہاڑوں سے سر پھوڑنے چلا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر بنتے بنتے تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا، ایسا کہ دوسروں لوگوں کا علاج کرنے سے پہلے اپنا علاج کسی اچھے سے ڈاکٹر سے کروا، جانے سے پہلے کسی ماہر نفسیات سے اپنا مائنڈ ٹیسٹ کروا لو، ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ اگر کوئی رومانی ویژن کا کیڑا اتنا ہی تمہارا دماغ میں کلبلا رہا ہے تو تم کسی نزدیکی دہی مرکز سے بھی تو اسٹارٹ لے سکتے ہو۔ میں تمہاری بات نہیں، کئی زندگیاں تمہارے مستقبل سے جڑی ہیں، تمہاری سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تم ضد کے پہاڑ گرا کر اپنے کیریئر کی دیوار ہی پاش پاش کرنے پہ کیوں تلے ہو؟ ذکی کی نصیحتوں کا آخری پتھر بھی اس کی سوچوں کی جھیل میں کوئی ارتاش پیدا نہ کر سکا تو وہ مایوس ہو کر اٹھنے لگا تو حماد نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹھو نا، کچھ دیر تو بیٹھو، سائم بھی آنے والا ہے، پھر تمہیں اچھی سی تمہاری فیورٹ ہاٹ کافی پلاتا ہوں۔ ویسے بھی سب دوستوں کے پاس یہی ہفتہ ہے، اس کے بعد تو سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہوئے مصروف ہو جائیں گے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے نہیں سننی تمہاری فالتو کی بکواس۔ کافی کا میرا موڈ نہیں ہے، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ پتھریلے راستوں پر بس ہچکولے کھاتی لرزتی جھولتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پہاڑوں کے قداور قطار شیچوں سے دیکھنے سے ایسی لگ رہی تھی جیسے بس کے ساتھ پوری رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہوں۔ سینکڑوں فٹ کی بلندی پہ 400 پھیلے چیر اور پڑتل کے درخت بھی سب چل رہے تھے۔ پہاڑوں پہ اتری سرمئی شام کتنی حسین ہوتی ہے، پرسوز گیت فضا میں سر بکھیرتا ہے تو پوری وادی ساز سے گونج اٹھتی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب گہری کھائی نے سفر کو اور بھی خطرناک بنا دیا تھا۔ ذرا سے ہچکولے پہ سطح زمین سے گہری کھائی تک نظر پڑتی تو نظر دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ زور کے جھٹکے سے بریک لگے، ڈر سے سب کا کلیجہ ایک دم منہ کو آنے لگا۔ چلو بھائی چلو، اترو اترو، آؤ جی آؤ، اروما آ گیا۔ کنڈکٹر اروما کا راگ الاپتے پھرتی سے چھت پہ چڑھ گیا اور اروما وادی کا آخری اسٹاپ تھا۔ یہاں پر بڑی سڑک اروما کے گرد و نواح میں گھوم کے ختم ہوتی تھی۔ اروما وادی سب سے اونچی پہاڑی پہ واقع تھی۔ بس آخری اسٹاپ سے آگے کا راستہ پیدل یا پھر خچروں پہ سوار ہو کے طے کیا جاتا تھا۔ اروما دلکش تفریحی مقام خوبصورت منظر کے پیش نظر اپنی مثال آپ تھا۔ ہر سال موسم سرما کے آغاز میں برف باری اور وادی کے دل مول لینے والے نظاروں کو دیکھنے سیاحوں کا جمع غفیر زر مبادلہ میں اضافے کے ساتھ اروما کی شہرت کا دائرہ کئی گنا اور بھی وسیع کر دیتا تھا۔ کنڈکٹر تیزی سے حرام کے مال کی طرح چھت سے بھاری بھرکم بیگ پھینکنے لگا۔ مسافر سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کے اپنے اپنے بیگ پکڑنے کے لیے ہاتھ بلند کیے دہائیاں دینے لگے۔ آنے دو، چھوڑنا مت، پھینکنا نہیں، پھٹ جائے گا، ارے کیا کر رہے ہو، نیچے گر جائے گا۔ کسی کا بیگ آنا فانا دھڑام سے زمین پہ آ گرا تو کوئی سیڑھیوں کے ساتھ رگڑ کھاتے سرکتا بیگ کو تھام لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حماد نے سیڑھیوں کے ساتھ لگ کر ایک بیگ کو پکڑ کر احتیاط سے زمین پہ رکھا۔ کنڈکٹر کی ہانک پھر بلند ہوئی۔ یہ بڑا بیگ کس کا ہے؟ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ اس کے مڑنے سے پہلے ہی اس نے لاپرواہی سے نیچے پھینک دیا جو سیدھا حماد کے کندھوں پہ آ گرا۔ وہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑا اور او بیڑا غرق! حماد کے منہ سے کرخ آواز نکلی۔ یک کے بعد دیگرے کتنے سارے بیگ گرنے سے وہ دب کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی سے سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی
او بھائی صاحب معاف کرنا، چوٹ تو نہیں لگی؟ بھائی صاحب کے بچے اندھے تو تھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک بیگ نیچے رکھنے کے لیے جوں ہی نیچے جھکا، تم نے سارے بیگ میرے اوپر پھینک کر بھرکس نکال دیا میرا۔ وہ اٹھتے ہوئے غصے سے چلایا، سانس اندر ہی گھٹ کے رہ گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کنڈکٹر کو کچا چبا جائے۔ 1 منٹ صبر نہیں کر سکتے تھے تم انسان ہو کہ کوئی چھلاوا؟ اس سے پہلے کہ بحث و تکرار ہاتھا پائی تک پہنچتی، دوسرے مسافروں نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ حماد کی توانائی بحال ہوئی تو وہ بیگ اٹھائے سامنے ریسٹوران کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب، کمرہ چاہیے؟ ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ؟ بالائی منزل پر وی آئی پی روم بھی اویل ہے، چارجز بھی دکھائی دیتا ہوں مناسب ہیں۔ بالائی منزل سے پوری وادی کا نظارہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ ارے بھائی، فر بولے جا رہے ہو، پہلے میری تو سن لو۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، کوئی پیٹ پوجا کا بندوبست کرو۔ وہ بوجھل قدموں سے بیگ استقبالیہ پہ رکھ کے خالی میز پر بیٹھ کے کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ ہال نما کمرے میں اس کے چاروں اطراف کھانے کی میزوں پہ بیٹھے ہوئے زیادہ تر سیاحت مقامی لوگ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ وہ کھانا کھا کے پھر استقبالیہ پہ آ گیا۔ یا نمل وادی کتنی دور ہے؟ کس راستے سے جانا زیادہ بہتر ہے؟ حماد نے کھانے کا بل کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی صاحب، نمل یہاں سے 13 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں تک پہنچنے کی واحد سواری خچر ہے۔ آپ تو شام ہونے والی ہے، کل صبح سویرے ہوٹل کے سامنے سواری مل جائے گی۔ وہ بائیں طرف ڈھلان نظر آ رہی ہے نا، وہاں سے اتر کے نمل کا راستہ شروع ہوتا ہے، اور ایک اور راستہ بھی ہے پیدل، اگر تم ہمت کر سکو تو، مگر اس وقت تو ممکن نہیں ہوگا۔ بہتر ہے رات ہمارے ہوٹل ہی میں رک جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے رات ہوٹل ہی میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی صاحب کو کس کمرے میں چھوڑنا ہے؟ کاؤنٹر پہ کھڑے شخص نے گھنٹی کا بٹن دبایا تو ایک ادھیڑ عمر باریش بہرا جس کی طرف جھٹ سے برآمد ہوا، انہیں اوپر والے وی آئی پی روم میں لے جاؤ، خاطرداری کے لیے بھی پوچھ لو میٹھا یا نمکین۔ اس نے ہوشیاری سے بہرے کو ہدایت دی۔ بھائی صاحب، مجھے وی آئی پی روم نہیں چاہیے، بس سادے سے سنگل بیڈ کمرے کا انتظام کر دو۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میں سیر کرنے نہیں آیا ہوں، ایک رات ہی تو گزارنی ہے، کوئی بھی عام سا کمرہ چلے گا۔ گل خان ٹھیک ہے۔ انہیں نیچے سیڑھیوں کے ساتھ والے تیسرے کمرے میں چھوڑا، اور میٹھا نمکین اس نے پشتو میں دوبارہ سمجھایا۔ لفظ گل خان کے علاوہ حماد کے پلے کچھ نہ پڑا۔ لو صاحب، یہ رہا کمرہ۔ وہ سامان رکھ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرہ تو ٹھیک ہے، زیادہ ٹھنڈ تو نہیں ہوگی نا؟ حماد نے بیڈ کی چادر بچھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھنڈ تو بہت ہوتی ہے، کمبل سے کام نہ چلے تو الماری سے رضائی نکال لینا اور ہیٹر بھی آن کر لو۔ اور کچھ چاہیے؟ چائے، پانی، میٹھا یا نمکین ڈش؟ گل خان نے معنی خیز نظروں سے سوال کیا۔ نہیں شکریہ، اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھ لو صاحب، ٹھنڈ بہت ہے، میٹھی یا نمکین؟ گل خان نے ہونٹوں پہ معنی خیز مسکراہٹ پھیلا کے میٹھی یا نمکین ڈش پر زور دیا۔ اچھا، تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو ذرا بتاؤ، میٹھی ڈش کون سی ہے اور نمکین میں کیا ہے؟ اس نے تفصیل پوچھی۔ میٹھی ڈش میں 25 سال سے 40 سال تک کا مال ہے، اور نمکین میں 16 سال سے 25 سال کی ویرائٹی ہے۔ گل خان نے رازداری سے اس کے آگے جھک کر آہستگی سے کہا۔ تو 440 وولٹ کا کرنٹ کی طرح ایک لہر اس کے وجود سے گزر گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میٹھی اور نمکین ڈش پر جو تم بار بار زور دے رہے تھے، اس کا مطلب ہے تم اپنے ہوٹل میں سیاحوں کو غلط کام کے لیے عورتیں سپلائی کرتے ہو؟ ہاؤ کا نا ماڑا جی صاحب، اس نے ڈھیٹ پن سے اسباب میں سر ہلایا۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، ہوٹل کی آڑ میں گناہ کا کاروبار چلا رہے ہو۔ حماد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ لگتا ہے تم یہاں پہلی بار آئے ہو۔ گل خان کھلکھلا کے ہنس دیا۔ دوستو، ابھی کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ کل ملاقات فرمائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔